تو باوضو ہو کے آئیں، کوشش کریں باوضو ہو، قرآن مجید سامنے رکھیں، اور جو ہماری آیت ہے جس طرح میں گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں کہ آج مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 104 ہے، جو ہمارا آج پہلی آیت ہے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا کورس، اس کی پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104۔ تو یہ کہ آپ حضرات قرآن مجید سامنے رکھیں اور آیت نمبر 104 کھول لیا کریں۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کیا کریں گے اسی آیت کی، اگر اسی ایک آیت کے اندر حکم ہے تو وہی ہم ڈسکس کریں گے، اور اگر اس کے ساتھ دو تین آیتیں اور بھی مل جاتی ہیں تو نو ایشو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور دو تین آیتیں ہم ایک ساتھ تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور تشریح وہ ہم انشاءاللہ اسی ٹائم ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ ایک تو وقت کی پابندی کا لازمی اہتمام فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام فرمائیں کہ باوضو ہو کے آئیں، وضو کر کے آئیں، اور قرآن مجید کھول کے سامنے رکھیں، تاکہ ایک جس طرح عام درس کا ماحول ہے، ایک سبق کا ماحول ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو جوائن کریں۔ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو انشاءاللہ قبول بھی فرمائے۔ تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو باتیں آتے رہیں گی وہ بھی کریں گے، اور کلاس کے اینڈ میں اور شروع میں اٹینڈنس آپ لوگوں کی ہوا کرے گی۔ اسکرین شاٹ میں لے لیا کروں، تو وہ انشاءاللہ گروپ میں پھر شیئر بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی اٹینڈنس بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ ابھی تک حافظ فرخ صاحب ہیں، کاشف اقبال صاحب ہیں، میمونہ ہیں، جنہوں نے ابھی تک جوائن کیے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، پہلی آیت شروع کرتے ہیں۔ جی قرآن مجید آپ لوگ کھولیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزان محترم، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی گئی ہے، جو ہمارے یا ایھا الذین آمنوا کورس اس سلسلے کی پہلی آیت۔ جیسے کہ ابتدائی درس میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس کورس میں ہم وہ آیات ڈسکس کریں گے، ان آیات کا ترجمہ، تشریح اور احکامات بیان کریں گے کہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی، اور یہ قرآن مجید کی آیات 89 ہیں، یعنی 89 آیات ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے پچھلی امتوں میں انبیاء علیہم السلام کو خطاب کیا جاتا ہے، لیکن اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس امت کو خطاب فرمایا ان الفاظ کے ذریعے، یعنی وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کو خطاب ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے
امت محمدیہ کو انہی الفاظ سے مخاطب فرمائے. بہت بڑی سعادت ہے امت محمدیہ کے لیے. اور اسی طرح وہ حضرات جو یہ آیات سیکھ رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ آیات کہ جن میں براہ راست اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پڑھتے پڑھتے تم ان آیات پہ پہنچو جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہیں تو اپنی پوری توجہ اور اپنا پورا دھیان ان آیات کی طرف کرو اور ان کو کان لگا کے سنو. کان لگا کے سنو کب ہوتا ہے؟ یعنی غور سے سنو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو احکامات بیان فرما رہے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ براہ راست مومنین سے خطاب فرما رہے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ کوئی بڑا آدمی ہم سے اگر بات کر رہا ہو، صحیح مثال کے طور پہ گھر میں والد صاحب بات کر رہے ہوں، کہیں آفس میں ہیں آپ کے کوئی باس بات کر رہے ہوں، کہیں اور جگہ پہ ہیں کوئی بڑے آدمی ہیں، چاہے وہ دینی لحاظ سے بڑے ہیں یا دنیاوی لحاظ سے بڑے ہیں، کوئی وزیر اعظم آپ کے ساتھ اچانک آگے بات کرنے لگ جائے، تو ایسی صورت میں انسان کی پوری توجہ اس کی طرف، انسان ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا. تو یہاں تو براہ راست کون خطاب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخاطب، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. تو جہاں وہ بادشاہ جو دونوں جہانوں کا اور تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ رب کریم براہ راست جب انسانوں سے مخاطب ہے تو اس کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ ان آیات کو کان لگا کے غور سے سنو، کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ خود مخاطب. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب تو ہے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، اس کا تقدس تو ہمارے سامنے ہے، لیکن خاص طور پہ یہ والی جو آیات ہیں ان کو توجہ سے کان لگا کے سنو. اور اس میں جو احکامات ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھیں. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ اکثر آیات مدنی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو خطاب ہوا وہ عام طور پہ یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر خطاب کیا گیا. اور مدینہ منورہ میں چونکہ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی، اب تقریباً سارے مسلمانوں سے خطاب تھا، تو اب احکامات آئے، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، پردے کا حکم آیا، تیمم کا حکم آیا. جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے مدینہ میں نازل ہوئے. تو یہ آیات بھی چونکہ مدنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا والی آیات، تو اس وجہ سے اکثر ان آیات میں احکامات بیان فرمائے، تو اس لیے ان احکامات کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ آج ہمارا پہلا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے متعلق ہے. لیکن اس سے پہلے اہتمام کیا جائے، ایک تو اس کلاس کا اہتمام، کہ جس طرح ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کی کوئی مین سبجیکٹ ہے، میتھ ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، جس طرح عام طور پہ میٹرک انٹر وغیرہ کے بچے، تو وہ ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. باقی عام سبجیکٹ ہیں وہ آسان ہے، لیکن جو مشکل ہوتا ہے اس کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں، اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے اگر کوئی ٹیوٹر رکھا ہوا ہے پہلے سے تیار ہو کے بیٹھتے ہیں، ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ تو وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے، یہ وہ کلام ہے
جو تمام کلاموں کا سردار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام، تو اس وجہ سے اس کی عظمت، اس کا تقدس سب سے پہلے دل میں ہونا چاہیے۔ دل میں ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری بھی اس پہ عمل بھی ضرور۔ اس طریقے سے کہ ہفتہ اتوار 2 دن کلاس ہے، اس کلاس کا اہتمام کیا جائے، اور ہمارے کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے آن لائن ہونا ہے اور تو کوئی نہیں ہونا۔ اس سے پہلے اہتمام کیا جائے باوضو ہونے کا، وضو کیا جائے، سامنے قرآن مجید رکھا جائے، قرآن مجید کو کھولا جائے اہتمام کے ساتھ، اور باوضو ہو کے یہ کلاس لی جائے۔ اور اس میں جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، اس کا ترجمہ سب سے پہلے کیا جائے گا، وہ سمجھایا جائے گا۔ پھر اس میں جو تفصیلی حکم ہے وہ سمجھایا جائے گا۔ آج تو ہم ایک ہی آیت کریں گے، آگے چل کے جس طرح ہمارے پاس اگر وقت ہوتا ہے اور اس آیت میں زیادہ احکامات نہیں ہیں تو ہم 2 آیتیں کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے پہلے اس آیت کو کھول کے دیکھنا ہے سبق سے پہلے، جیسے میں سینڈ کر دیتا ہوں، یا سینڈ نہ بھی کروں تو آپ لوگوں کو لسٹ میں نے بھیجی ہوئی ہے، فہرست، اس کو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگلی آیت کون سی ہماری آ رہی ہے، کون سی صورت ہے، کون سا رکوع ہے، کون سی آیت نمبر ہے۔ اس کو کھول کے پہلے اس کو تلاوت کریں، اور اس سے پہلے کوشش کریں ترجمہ وغیرہ اگر دیکھ کے آ سکتے ہیں وہ بھی دیکھ کے آئیں، اس سے پھر اہتمام زیادہ بڑھے گا۔ پھر جب ہماری کلاس شروع ہو جائے گی تو اس ٹائم سب سے پہلے آیت تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ترجمہ سیکھیں گے اس کا 1-2 دفعہ، اور پھر اس کے بعد جو احکامات ہیں تفسیر وہ بیان فرمائیں۔ آپ لوگ کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا نوٹ بھی کرتے جائیں، ایک نوٹ بک بنا لیں، ڈیلی بیسس پہ ایک پیج پہ آرام سے آ جائے گا ایک دن کا لیکچر۔ اس میں جو پوائنٹ کی باتیں وہ لکھ لیں، ترجمہ تو انسان کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے، ورنہ جو ترجمہ آپ کو سکھایا جائے گا اس کو لکھ لیں۔ ایک تو ایک آیت یاد کرنا، اس کا حکم یاد کرنا آسان بھی، 4 مہینے پتہ ہی نہیں چلے گا گزر جائیں گے، اور 89 آیات اور اس کے احکامات، اس کی تفاسیر ساری ہمارے سامنے موجود ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی سے کلاس میں حاضر ہونے کی، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نوٹس بنانے کے بعد اس کو آپ لوگ کوشش کریں گے کہ گروپ میں PDF کی صورت میں مجھے سینڈ بھی کریں۔ جس طرح آج کا درس ہوا، آپ نے ہلکے سے نوٹس بنائے، ایک صفحے پہ نوٹس میں 4-5 چیزیں جو بھی وہ لکھی، اور اس کو گروپ میں آپ نے شیئر کر دیا۔ اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اہتمام کریں انشاءاللہ، تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی۔ تو آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ ترجمہ پہلے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس طرح کہ ہمارے کورس کا نام بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کورس، اسی نسبت سے رکھا گیا۔ یا اصل میں آتا ہے یا، جس طرح ہم انگلش میں یا اردو میں کسی کو خطاب کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، ارے یا اے بھائی بات سنو، ارے بھائی بات سنو، تو اس طریقے سے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے، وہ حرف ندا یا ہے۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، اے اللہ، تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، الذین اس میں موصول، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، تو ملا کے ہم ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو، با محاورہ ترجمہ اے ایمان، لفظی ترجمہ تو ہے اے وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، لیکن با محاورہ ترجمہ ہم جب کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اے ایمان والو، جو ایمان لائے، مطلب اے ایمان والو۔ لا تقولو، تم نہ کہو، لا تقولو، تم نہ کہو، کیا نہ کہو؟ راعنا، یہ لفظ نہ کہو، راعنا کا لفظ تم نہ کہو۔ وقولو، اور تم کہو، کیا کہو؟ انظرنا، انظرنا کا لفظ تم کہا، راعنا کا لفظ تم نہ کہو، انظرنا کا لفظ تم کہا کرو، واسمعو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنا کرو، واسمعو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، واسمعو لفظی ترجمہ غور سے سنا، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب، کافروں کے لیے
दर्दनाक आज़ाब। दोबारा बामुहावरा तर्जुमा देखें। ए ईमान वालो, तुम राइना ना कहो और तुम उन्जुर ना कहो और गौर से सुना करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ए ईमान वालो, तुम राइना का लफ्ज न कहा करो, बल्कि उन्जुर ना का लफ्ज कहा करो। वस्माऊ, और गौर से बात सुना करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। पहले इस आयत का पस मंजर समझें, या शान नुज़ूल जिसको हम कह सकते हैं। शान नुज़ूल कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये आयत किस मौके पे नाजिल हुई, जिसका शान नुज़ूल की अहमियत। मिसाल के तौर पे मुसलमान किसी जगह थे, अचानक पानी वहां पे खत्म हो गया, पानी था ही नहीं, मिला ही नहीं, नमाज का टाइम हो गया, नमाज को खत्म होने लगा। अब मुसलमान क्या करें? ऐसे मौके पे तयम्मुम की आयत नाजिल होगी। ऐसे मौके पे फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तुम पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो जब हम वो आयत डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे इसका शान नुज़ूल क्या है। शान नुज़ूल क्या है कि सहाबा एक जगह पे जमा थे और सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। अचानक वहां पे किसी वजह से देर हो गई और पानी नहीं मिल सका, नमाज का वक्त खत्म होने वाला था, सहाबा परेशान थे, अब क्या करें, नमाज किस तरह पढ़ेंगे, वुजू किस तरह करेंगे। तो उस टाइम अल्लाह ताला ने ये वाली आयत नाजिल फरमा दी कि तुम पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। तो ये वाकया उस आयत का शान नुज़ूल हुआ कि ये आयत नाजिल होने का मकसद क्या है, क्यों नाजिल हुई है। इसी तरीके से इस आयत का या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम, इसका शान नुज़ूल क्या है, इसका पस मंजर क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में तकरीबन हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद यहाँ चूंकि इस्लामी स्टेट कायम हुई, इस्लामी रियासत कायम हो गई, मुसलमानों का एक ठिकाना मिल गया। यहाँ एक तो वो लोग थे जो अंसार थे, जो वहाँ के मुसलमान बाशिंदे थे, जो पहले से जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दावत दिए कि आप आए और हमारे मदीना में आप क़याम फरमाएं। और दूसरा, यहाँ मदीना में यहूदी भी आबाद थे। यहूदी हालांकि इनका वतन तो कोई और है, वहां से ये लोग यहाँ हिजरत करके आए थे। और क्यों आए थे? वो इस वजह से आए थे कि इनको पेशनगोई इनकी किताबों में मिली थी कि जो आखिरी नबी होंगे, जिनके ऊपर नबूवत खत्म हो जाएगी, वो यसरब में आएंगे, मदीने का पुराना नाम, और वो दरख्तों वाली जमीन है जहाँ खजूरों के बागात होंगे। और ये सरजमीन सिर्फ मदीना मुनव्वरा में पाई जाती है, जहाँ बड़ी बड़ी ये सारी निशानियां उन लोगों को, यहूदियों को मिली। आहिस्ता आहिस्ता वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ आबाद होना शुरू हो गया कि आखिरी नबी ने यहीं आना है। पेशनगोई उनको पहले से। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाया और 40 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, हालांकि यहूदियों को पता था यही आखिरी नबी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये तो जो बनी इसराइल का सिलसिला चला आ रहा था, ये तो हमारे जो जद्दे अमजद हैं उनके दूसरे बेटे, ये उनसे इनका सिलसिला नसब नहीं है, तो इसहाक अलैहिस्सलाम से हो गया, ये कैसे हो? तो बस सिर्फ इस हटदर्मी की वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी, यहूदियों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वजह से ईमान भी नहीं लाया। कुछ यहूदी ईमान लाए और उन्होंने बताया कि हमें ये निशानियां बताई गई थी, आप सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं, तो वो ईमान लिया। लेकिन कुछ यहूदी, बल्कि अक्सर यहूदी थे जिन्होंने हटदर्मी की और उन्होंने बात नहीं मानी। तो ये यहूदी भी मदीना मुनव्वरा में आबाद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में आने के बाद जहाँ दीगर इंतजामात फरमाए, वहाँ यहूदियों के साथ मुआहिदा भी हुआ, जिसको मिसाक़ मदीना के नाम से याद किया जाता है। और इस माहिदे की रूह से कि यहूदी मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, मुसलमान यहूदियों से नहीं लड़ेंगे, और मदीना मुनव्वरा पे अगर बायस से कोई हमलावर होता है तो सारे मिल के उसका दिफा करेंगे। ये नहीं कि मुसलमानों पे हमला हुआ है तो यहूदी कुछ नहीं करेंगे, यहूदियों पे हमला हुआ मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, और दोनों मिल के मदीना मुनव्वरा में रहेंगे, चूंकि एक साथ रहते हैं।
تو یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا، لیکن اندر سے یہ دشمن تو تھے ہی، سازشیں بھی کی انہوں نے قتل کرنے کی، پھر غزوہ احد میں انہوں نے منافقت بھی کی، کہ جس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا اور ان کو یہاں سے خیبر کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا، اور جنہوں نے خاص طور پہ بددیانتی کی تھی ان کو سزا بھی دی گئی کچھ قبائل۔ تو خیر یہ یہودی بھی مدینہ منورہ میں آباد، اب یہ براہ راست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، تو یہ پھر اپنی سازشیں کرتے تھے، الٹے سیدھے کام کرتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ٹائم اگر کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ کہتا تھا انظرنا، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرت میری بات سنیے، انظرنا، تو انظرنا کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور رائنا کا لفظ بھی یہی ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ لیکن یہودیوں کی جو عبرانی زبان ہے اس میں رائنا کو اگر تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے رائنا تو اس کے معنی بن جاتے ہیں جو غلط ہے، یعنی چرواہے کے معنی، چرواہا جو بکریاں چراتا ہو، جاہل جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ چرواہے کا لفظ بن جاتا ہے، اس کی میننگ ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح راعی نو تھوڑا سا اگر کریں تو اس کے معنی شریر آدمی کے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ عربی میں دیکھا جائے رائنا انظرنا دونوں کا ترجمہ سیم ہے، تو صحابہ انظرنا کہہ دیتے تھے، لیکن یہ جو لوگ تھے عبرانی یہودی ان کو پتا تھا کہ رائنا رائنا دونوں ملتے جلتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال فرمانے لگے، اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط لقب دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ عرب تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کی عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ کھینچ کے پڑھا جائے تو یہ بن جاتا ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے کہا بھی یہود پڑھے لکھے ہیں، تو ان کا دیکھی دیکھی انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رائنا کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کریں تو یہ یہودی ہنسے، مذاق اڑائیں، مذاق بنائیں کہ دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے ان کو کیسی چال چلی کہ یہ اپنے نبی کو بد دعا دے، کہ ہم تو یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط معنی میں ہم استعمال کر رائنا ہے ہمارے چرواہے ہم کہتے تھے، چونکہ وہ تو مانتے نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جب مسلمانوں نے بھی یہ الفاظ شروع کر دیے تو یہ یہودی ان پہ ہنستے تھے، طنز کرتے تھے اور پیچھے باتیں کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا کہ یہ اپنے نبی کو چرواہا بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کی سازش جب یہ پھیلنے لگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ والی آیت نازل، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال، تاکہ یہ جو شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، تاکہ یہ جو یہود سازش کر رہے ہیں اس یہودیوں کی سازش کو ختم کیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ تم انظرنا کا لفظ استعمال کر لیا کرو۔ جب دونوں کے معنی ایک ہیں تو شک و شبہات سے بچنے کے لیے تم انظرنا کا لفظ استعمال کرو، اور واسمعوا، اور مسلمان ہونے کے ناطے تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی، جب وہ تم سے خطاب فرمائے تو تمہیں غور سے بات سننی چاہیے، تمہیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں دوبارہ بتا دیجیے، تمہیں کہنا ہی نہیں چاہیے کہ انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائیے، تمہیں کہنا ہی نہیں چاہیے کہ اس بات کو رپیٹ کر دیا جائے۔ آپ پہلی دفعہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں تو پہلی دفعہ میں ہی غور سے سننا چاہیے۔
پھر آگے وللکافرین عذاب الیم، اور یہ جو کافر یہودی لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہ دنیا میں تو بڑے خوش ہو رہے ہیں نا کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جوک کر دیا، ہم نے مسلمانوں کو الٹے کام پہ لگا دیا، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، یہ اپنے نبی کو رائنا کا لفظ استعمال فرما رہے، حالانکہ وہ غلط معنی میں لیتے تھے، عربی زبان میں صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک شک و شبہ تھا جس وجہ سے وہ ہنستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایمان والو لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور غور سے بات سنو کہ اس کی نوبت ہی پیش نہ آئے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی، یہودی چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر ہو، کوئی بھلائی ہو، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں، الٹے کاموں میں لگ جائیں، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو اس طرح الٹے سیدھے کاموں میں لگاتے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ اور اس کا شان نزول اور تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ڈسکس کی۔ اب اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہماری گفتگو میں یا ہمارے کوئی عمل میں، خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں، جو علماء کرام ہیں، خاص یا اسی طریقے سے جو دنیا کے آئیڈیل لوگ، جو دنیا کو سمجھانے والے لوگ، دوسروں کو دعوت دینے والے لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں پیغام ہے کہ جہاں جس بات میں بھلے وہ جائز کام ہے، سب کے لیے جائز ہے، اسلام میں جائز ہے، لیکن اگر کسی جائز کام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے شک میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ جائز کام بھی ہمارے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ویسے مثال دے رہا ہوں، یہ اگر سے کوئی ایسی مثال، سگریٹ ٹھیک ہے نشہ ہے لیکن پینا مباح ہے، سگریٹ کو ناجائز نہیں کہتے، ہم منع تو کرتے ہیں بھئی اچھی چیز نہیں ہے، غلط چیز ہے، اگر اس میں کوئی نشہ وغیرہ نہ ہو تو سگریٹ، چرس وغیرہ نہ ہو، خالی سگریٹ پینا مباح ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک عالم آدمی، ایک مفتی آدمی، ایک آئیڈیل آدمی، ایک استاد، ایک ٹیچر، ایک والد، وہ اپنے اسٹوڈنٹس، بچوں کے سامنے سگریٹ پیے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ آئیڈیل شخصیت ہے، ٹھیک ہے مباح ہے، جائز ہے، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں نا ہر جائز کام کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا نا۔ اب یہ لکڑی کھانا جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ تھوڑی، آپ لکڑی کھا لو، لیکن اس کا کیا مطلب لکڑی کھانا شروع کر دو؟ پھر لازمی تو نہیں ہے نا ہر جائز کام کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ وہ کام کہ جس کے کرنے کی وجہ سے لوگوں کے شک میں پڑ جانے کا خدشہ ہو یا لوگ اس کی وجہ سے ناجائز کام میں پڑنے لگ جائیں تو وہ جائز کام بھی اب ناجائز ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ سگریٹ پینا ٹھیک ہے مباح ہے، جائز ہے، لیکن ہمارے سگریٹ پینے کی وجہ سے کتنے لوگ نشے میں مبتلا ہو جائیں گے، سگریٹ سے آگے چلے جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہم آئیڈیل لوگ ہیں، ہم سے لوگ سیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جائز کام بھی ناجائز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ شاید میں بتایا گیا نا کہ تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، حالانکہ صحیح لفظ ہے، کوئی غلط مطلب نہیں ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ سے شک پڑ رہا ہے کہ شاید یہ وہی لفظ ہے جو رائنا یہودی استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہتے ہیں، چرواہا کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں۔ تو جب یہ شک میں پڑنے کا خدشہ ہوا تو اب حکم آ گیا کہ تم یہ لفظ کہو ہی نہیں، دوسرا لفظ کہہ دو نا، انظرنا اس کا متبادل ہے، وہ کہہ دو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، مطلب یہ کہ رسمی طور پہ، تو بیت اللہ کی جب تعمیر ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک بھی رہے، لیکن جو بیت اللہ کا پورا رقبہ تھا جس میں آج کل حتیم بھی شامل ہے، اب دیکھیں نا کہ باہر دیوار ہے وہ حتیم ہے، حالانکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن وہ باہر ہے، اس کو بیت اللہ میں، بیت اللہ کی چار دیواری میں شامل نہیں کیا، حالانکہ اس کے اندر کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے، لیکن مشرکین کے پاس، مکہ مکرمہ کے مشرکین اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مکمل چار دیواری کر سکتے، تو انہوں نے جہاں تک ہوا وہاں تک چار دیواری کر دی، چھوڑ دیا اس کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں رہے، پھر مدینہ منورہ میں اسٹیٹ قائم ہو گئی، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بیت اللہ میں تبدیلی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے نا، جائز کام تھا۔ اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا انہی نشانات پہ تعمیر کرنا چاہتے کر سکتے، لیکن اس جائز کام کے کرنے کی وجہ سے مشرکین کو یا کسی اور کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے بیت اللہ کی حدود میں تجاوز کیا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ تھا، اب لوگوں کو تو نہیں پتا اس ٹائم کس طرح، اس سے ہٹ کے انہوں نے چار دیواری مزید بڑھا دی، ایک شبے کا خدشہ تھا۔ اس شبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ تو جب ایک اتنے بڑے نبی، دونوں جہانوں کے سردار، وہ ایک ایسا جائز کام کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے شکوک و شبہات میں پڑنے کا خدشہ وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ ہمارے لیے پیغام ہے اس آیت میں بھی کہ وہ کام، وہ سارے جائز کام کہ جس کی وجہ سے شکوک و شبہات میں پڑنے کا خدشہ ہو، وہ بھی ہمیں چھوڑ دینے چاہیے۔ موبائل دیکھنا ٹھیک ہے، جائز ہے، اچھی چیزیں دیکھنا جائز ہے، اچھے بیانات سننا جائز ہے، عام جو چیز ہے ویڈیو جو عام لائیو دیکھنا جائز ہے، مثال کے طور پہ جس طرح ہم کسی درخت کو دیکھ سکتے ہیں، ہم مرد ہیں تو مردوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی موبائل میں بھی دیکھ رہا ہے نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بیان سننے کے لیے، آپ کا لیکچر سننے کے لیے، اس کے سامنے ہم فیس بک شروع کر دیں، تہمت کا اندیشہ ہو گیا نا۔ ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، بھلے جائز چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن ان حضرات کے سامنے بھی دیکھو یہ مفتی صاحب ہیں، یہ دیکھو یہ تو موبائل فون استعمال کر، اس میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بھلے وہ جائز ویڈیو ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس کام کی وجہ سے چاہے شک میں پڑنے کا خدشہ ہو تو وہاں یہ جائز کام بھی منع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شبے کی جگہوں سے بھی بچو، جس کام میں شبہ ہو اس کام کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو تمہارے اس جائز کام میں، مثال کے طور پہ قبرستان جانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے عبرت بھی ہے، ساری چیز، لیکن آپ وہاں گئے اور آپ نے جا کے وہاں کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو کہ تھا جائز، آپ نے دعا کر دی ہاتھ اٹھا کے، آپ نے وہاں قرآن مجید کی تلاوت بیٹھ کے کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کی وجہ سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں لوگ بدعات میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ الٹی سیدھی رسومات کرنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر یہ جائز کرنا کام بھی ناجائز ہو جائے، بچو ان کاموں سے بچو۔ تو یہ آیت ہمیں اس طرح بھی پیغام دے رہی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے، جس کی وجہ سے ہماری برادری، جس کی وجہ سے ہم سے سیکھنے والے لوگ، جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس، جس کی وجہ سے ہمارے دوست احباب، کہ ان کو غلط میں جانے کا شبہ ہو، تو وہاں پھر وہ جائز کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ جائز کام فرض و واجب ضروری نہ ہو۔ اگر فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، جو نماز فرض ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو تو بالکل چھوڑنا قطعی طور پہ جائز ہی نہیں ہے، بھلے کوئی اس سے صحیح معنی لے غلط، لیکن ایسا جائز کام کہ جس کی وجہ سے کسی کے ناجائز میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی آیت ہمیں اس چیز کا پیغام بھی دے۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو کیونکہ اس میں شبہ پڑ رہا ہے. وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو. واسمعوا، اور بات کو توجہ سے سنا کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی پیغام ہے کہ جب کوئی مجلس میں بڑا بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو دھیان سے سنو. یعنی کہ کوئی بڑے بزرگ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں اور آپ کسی اور طرف توجہ ہے، بعد میں آپ کو پتہ ہی نہ وہ بات کیا ہوئی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ جو کافر بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، جو مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو غلط کام پہ لگا دیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کسی اور غلط کام میں ملوث کر دیا. تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر. تو اے ایمان والو، تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور بات کو غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک. تو یہ سورۃ البقرہ کی آج آیت نمبر 104 جو آپ کے سامنے تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح وغیرہ کچھ احکامات بیان فرمائے گی. یہ ہماری آج یا ایھا الذین آمنوا کورس کی پہلی آیت، جس کو ہم نے سمجھا، سیکھا، اور اس سے جو احکامات ہمیں سبق مل رہے ہیں اس کو توجہ سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسی جائز کام کی وجہ سے اگر کوئی ناجائز میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ جائز کام بھی منع ہو، اس سے بھی بچو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں 1 منٹ آپ کی اٹینڈنس لے لوں پھر بات کروں. جی، اگر یہ ہماری آج پہلی آیت تھی، تو اس میں اگر کسی قسم کا کوئی شبہ ہو، کوئی پوچھنا ہو، یا اس سے متعلق کوئی بھی ریلیٹڈ سوال ہو، یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی سوال ہو، تو اگر جس طرح آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا بچ گیا ہے تو اگر اس وقت بھی آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر اپنی لائف کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی پرسنل آپ لوگوں کا سوال ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ ہم گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے گروپ میل فیمیل الگ الگ بنے ہوں، تو اس گروپ میں آپ مسئلے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے، سبق سے ریلیٹڈ ہے یا ہٹ کے، تو آپ پوچھنا چاہیں تو اس گروپ میں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. ہاں جی ٹھیک. میمونہ، وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہ ہماری، چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت 2-3 کلاسیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، تو جو اصل اکاؤنٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا کورس کا، تو وہ دوسری کلاس میں بزی ہوتا ہے. تو یہ کلاس ہماری 40 منٹ کے بعد کٹ جاتی ہے عام طور پہ نا، کیونکہ 40 منٹ آپ لے سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں لے سکتے. تو اگر کوئی ہماری کلاس اس طرح چل رہی ہے، جو خاص طور پہ ہفتے والے دن، تو اگر بیچ میں مثال کے طور پہ کلاس کٹ جاتی تو اسی ٹائم آپ دوبارہ سے اس کو جوائن کر لیں گے تو وہیں سے آپ کی کلاس سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس میں ہمیں وہ والی پرابلم بھی نہیں ہوگی. میری کلاس اگر کٹ جاتی ہے مثال کے طور پہ 40 منٹ کے بعد، تو میں دوبارہ اوکے کروں گا تو دوبارہ کلاس کیا ہو جائے گی، جوائن ہو جائے گی، تو وہیں سے آگے کنٹینیو ہو جائے گا. تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. کوشش کریں گے ہم 40 منٹ کے اندر اندر اپنا سیشن مکمل کر لیا کریں، اور اس کے بعد دوبارہ جیسے ہم سٹارٹ کر دیں تو اس میں پھر ہم اپنے کوئی سوالات و جوابات، اس کا سیشن وغیرہ ہم لوگ رکھ سکتے ہیں. اس میں وہ اگر ٹائم ملے تو وہ اس میں آپ پوچھ لیجیے گا. اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، یا نہیں پوچھ سکا، یا ٹائم نہیں تھا، یا وقت نہیں بچا، تو پھر بعد میں گروپ میں بھی وائس بھی کر سکتا ہے، ٹیکسٹ بھی کر سکتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، چاہے وہ سبق سے ریلیٹڈ ہو، چاہے کسی اور سے ریلیٹڈ. جی، کوئی اگر کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو، کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو، تو وہ بھلے اپنا اسپیکر آن کر کے پوچھ سکتا ہے. میں آپ کے ٹیکسٹ وغیرہ بھی دیکھوں، ٹیکسٹ وغیرہ میں اگر کوئی پوچھنا چاہے، کوئی بھی بات ہے. صحیح ہے. السلام علیکم میمونہ. حافظ. سر، اگر آپ تفسیر کے کچھ پوائنٹ ساتھ ساتھ بتا کریں. کوشچن. جی ہاں، وہ جس طرح پوائنٹس ہوں گے نا، جس طرح آج کا یہ میں نے 2-3 باتیں بیان فرمائی. ایک تو ترجمہ نوٹ کرنے کا تھا، صحیح ہے، وہ آپ نوٹ کریں. پھر اس کے بعد اس آیت میں کیا حکم ہے، شان نزول کیا تھا، شان نزول میں نے ڈسکس کیا، اس کو آپ نوٹ کریں. شان نزول کہ مثال کے طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو اس وقت یہ مشرکین سازش کرتے تھے، تو انہوں نے ایک سازش یہ بھی کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کو رائینا کے لفظ سے خطاب فرماتے جو صحابہ فرماتے تھے، یہ شان نزول ہوا۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارے کسی عمل سے اگر کوئی آدمی ناجائز کام میں مبتلا ہو رہا ہو تو اس کو وہ جائز کام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے نہیں، آپ لوگ خود پوائنٹ بیچ میں نا نوٹ کرتے رکھیں، اس کے آپ نے پوائنٹ بنانے 3-4 پوائنٹ ہے ایک صفحے میں، مختصر اس کا خلاصہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، وہ آپ لوگوں نے مجھے پھر شیئر کر دینا ہے یا سینڈ کر دینا ہے، صحیح۔ اچھا جی، اور کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ رائٹ، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کو پڑھیں۔ جی تفسیر کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، ہم جو عام طور پہ ہیلپ لیتے ہیں وہ چونکہ عام ویسے تو تفسیر کبیر ہے، تفسیر بہت ساری اردو بھی ہے، عربی بھی تفاسیر ہے، لیکن عام طور پہ جو عوام کی زبان ہے، جو آسان زبان، وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرف القرآن ہے، تو اسی سے ہم مدد لیتے ہیں عام طور پہ نا سمجھانے کی۔ ہاں اگر کوئی تفصیلی بات ہو تو وہ دوسری جگہ پہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، تو کوئی بھی تفسیر آپ رکھ لیں، کوئی بھی تفسیر سمجھ لیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ترجمہ جو ہے وہ اس کے لیے ترجمہ کا کوئی بھی قرآن ہو وہ اویلیبل ہے، آپ کو وہ رکھ لیں، اور تفسیر کے لیے کوئی بھی تفسیر آپ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ صحیح لمبی چوڑی 8-10 جلدوں میں ہوتی ہیں تو پوری خریدنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، آپ پی ڈی ایف میں اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں تو اس سے آپ لوگوں کو ہیلپ بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ باقی کوئی بھی تفسیر رکھیں، باقی کلاس میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ہاں بھلے وہ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، ساری تفسیر آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جی اور کوئی اگر سوال پوچھنا چاہیں کسی قسم کا وہ پوچھ سکتے ہیں، وائس بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو آج پھر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، جتنی آیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے تو کافی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی نا، اتنی بڑی آگ، صحیح، تو ایک چڑیا چونچ میں 2-3 گھونٹ پانی لے کے آئی، 2-3 قطرے ہوں گے، کسی نے کہا کہ اس سے آگ تھوڑی بجھے گی، اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھے گی، لیکن میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والے لوگوں میں جن جن کا نام ہوگا اس میں ایک چڑیا کا نام بھی ہوگا کہ یہ بھی ایک قطرہ پانی کے لے کے۔ تو ٹھیک ہے ہم پورا عالم کا کورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ہم پوری تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ جو چند آیات ہیں اگر ان چند قطروں کو ہی ہم سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری نجات کے لیے کیا ہو، کافی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے اور ان آیات کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے تک اگلے ہفتہ اتوار انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، یہی ٹائم رہے گا، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں کلاس لیفٹ کرنے لگا۔ اللہ حافظ۔